یہ بلو پرنٹ اب تیار ہو گیا ہے، کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اب اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہوگا۔ اگر اس کی قانون سازی کی ضرورت ہے، اس کو مکمل اور مستقل اس کو شکل دینی ہے، تو آئندہ آنے والی حکومت کے پاس یہ استحقاق ہوگا۔ اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ کیا ہم یہ سمجھیں جو اس وقت ایک پوری FBR کی لابی ہے، اس کی ایک کوشش یہ ہے کہ ایسے ہی رہنے دے، اس میں کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ 70 سال سے جو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو 8.5-9% ہے، وہ ویسا کا ویسا رہے، اور جو FBR نشان ہے، کسی بھی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں کہ FBR کا مطلب کیا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو اصلاحات ہو رہی ہے، یہ جو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، جس کے ذریعے یہ اب اقدامات کیے گئے ہیں، یہ احسن اقدامات ہیں یا نہیں؟ کامران صاحب شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ جو ایکشن، جو اصلاحات کی پروپوزل ہے، یہ میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں، اور یہ ضروری ہیں، اور عام آدمی کے لیے ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیا اصلاحات ہو رہی ہیں۔ بنیادی اصلاح یہ ہے کہ FBR جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے، وہ ٹیکس کا پالیسی ایجنسی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی ٹیکس پالیسی کا میکینزم گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس نہیں ہے، وہ FBR کے اندر ہی ہوتا ہے کہ ٹیکس پالیسی کیا ہوگی۔ وہ خود ہی پالیسی بناتے ہیں، خود ہی عمل درآمد کرتے ہیں، خود ہی اس پہ سزا دیتے ہیں۔ اس میں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس لیے آ جاتا ہے کہ انہیں ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، تو پالیسی وہ اس طرح بناتے ہیں کہ زیادہ پیسے کلیکٹ کر لیں۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ تو اب ٹیکس پالیسی جو ہے وہ چلی جائے گی منسٹری آف فائنانس کے انڈر میں، اور وہ ایک الگ ادارہ ہوگا جس کا نام ٹیکس پالیسی بورڈ ہوگا۔ کرن صاحب، میں اس کے تھوڑا اور آگے جاؤں گا۔ ٹیکس پالیسی بنیادی طور پر پارلیمنٹ کا کام ہے۔ وہ جو کمیٹی منسٹری آف فائنانس میں ہوگی، وہ بھی ایکچولی پارلیمنٹ یا سیاسی پارٹی جو بھی پاور میں آئے گی، وہ پالیسی ہونی چاہیے، اور جو سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹیز ہیں، ان کا اور اسٹیک ہولڈر کا ہونا چاہیے۔ اس میں FBR کا کوئی تعلق پالیسی میں نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ مگر آج ہے؟ نہیں، آج نہیں، اب تک تھا نا، نہیں ہے ایکچولی۔ وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے، مطلب اگر آپ ان سے جائیں گے نا تو وہ یہ گول بول بات کریں گے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ پالیسی اور ایگزیکیوشن ایک ہی آدمی کے پاس ہونی چاہیے، کبھی وہ کہیں گے نہیں۔ وہ یہ کہیں گے مگر ہے نا، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا آرگومنٹ کیا ہے کہ جی ہماری پالیسی میں فائنانس منسٹر آ کے بیٹھتی ہے، ہمارے بورڈ پر آتی ہے، تو ٹیکنیکلی پالیسی ہو جاتی ہے۔ مگر یہ بات غلط ہے، پالیسی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ ہاں، مطلب وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سیگریگیٹڈ نہیں ہے، وہ تو ابھی فی الحال ایسی صورتحال ابھی فی الحال یہ صورتحال ہے۔ دوسری تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسٹم اور IRS کا مطلب ہوتا ہے سیل ٹیکس، ایکسائز اور انکم ٹیکس، ان کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے کہ یہ دو الگ الگ ہوں گے، یہ دنیا میں مختلف سسٹم چل رہے ہیں۔ انگلینڈ میں پہلے الگ الگ تھے، انہوں نے بعد میں ان کو دوبارہ جوڑا ہے۔ انڈیا میں آج الگ الگ ہے۔ دونوں ماڈل اپنے طور پر، دونوں کی آرگومنٹس ہیں یس اور نو کی۔ میری جو پرسنل ویو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ کسٹم جو ہے وہ ایکچولی اینٹی اسمگلنگ اور اینٹی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے بنا ہوا ہے۔ لیکن جو آپ کی جو ٹریڈ پالیسیز ہیں، جو آپ کی امپورٹس ہیں، جو آپ کے ایکسپورٹس ہیں، ان کو بھی تو کسٹم ہی مینیج کرے گا نا۔ کسٹم کا کام وہ ہے، ٹریڈ کے ساتھ ٹریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسمگلنگ کو روکے، کاؤنٹر فیٹ کو روکے، افغان ٹرانزٹ کو مینیج کرے۔ ان کا کام ٹیکس کلیکشن، اور پھر ITPs بہت بڑا کام ہے۔ ان کا کام ٹیکس کلیکشن نہیں ہے، وہ کلیکشن ایکچولی ایز اے ایجنٹ کرتے ہیں، مگر وہ کام ٹیکس کلیکشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سیگریگیشن ہے، یہ بھی اس لحاظ سے ایک برا کام نہیں ہے۔ دوسری بات، میں چیئرمین FBR رہا ہوں، اور جس سائز کا اب FBR ہو چکا ہے، اور جتنے اس میں عملہ ہے اور جتنے لوگ ہیں، اگر اس کے دو ہیڈ ہو جاتے ہیں الگ الگ، دونوں کا فنکشن الگ الگ ہے، تو مجھے کوئی اس میں برائی نظر نہیں آتی۔ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک پاکستانی کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس ادارے کا کوئی ریکارڈ توڑ اس میں کرپشن ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ کہ اس کا کوئی نوٹس آیا یا اس کے کسی آدمی نے بلایا کہ اس کو پیسے چاہیے، چاہے وہ کسٹم کا ہو، چاہے وہ FBR کا ہو، معاف کیجیے گا IRS کا ہو، کہ کسی صورت سے اس سے چھٹکارا حاصل ہو، یا چھٹکارا نہیں ہو کب ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس جو ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے، یہ ٹیکس سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ کیا اس سے ٹیکس زیادہ آ سکے گا، کیا نظام ترتیب دیا جا سکے گا۔ یہ دو چیزیں، کرپشن اور ٹیکس کی آمدن میں اضافہ کیا ممکن ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے آج اس کو کر دیا اور اگلے مہینے ٹیکس زیادہ بڑھ جائے گا، تو یہ غلط بات ہے۔ یہ ایک اصولی فیصلہ ہے جو آگے جا کے رزلٹ دے گا۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر
فار ایگزامپل کسی ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس لگانا ہے, کسی پہ ٹیکس لگانا ہے, یہ فیصلہ ایک وہ بندہ نہیں کرے جس کو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ اس کی فائنینشیل سائڈ دیکھ رہا ہے, اس کی اکنامک سائڈ نہیں دیکھ رہا. کیونکہ اکنامک پالیسی جو ہے وہ ایک وائڈر سبجیکٹ ہے, ٹیکس اس کا صرف ایک پارٹ آف اٹ ہے. تو پالیسی بورڈ کا الگ ہونا ایف بی آر سے ایک الگ چیز ہے, اور کسٹم کا الگ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے. دوسری بات, مگر ایک یہاں میں آپ کو ایک قانونی بات بتا دوں, آج ایف بی آر ایکٹ 2007 موجود ہے, ایف بی آر ایکٹ 2007. تو آپ کو یہ کام کرنے کے لیے ایف بی آر ایکٹ 2007 کو امینڈ کرنا پڑے گا. اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے. قانون سازی کی ضرورت ہے, اور قانون سازی ہوگی اس کے اوپر. صحیح ہے. تو بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یا کوئی اور بات کر رہا ہے, ایز پر پالیسی از کنسرنڈ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں نے کسی ایف بی آر کے بندے سے یہ کہتا نہیں سنا کہ پالیسی بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے. صحیح ہے. ان کے پاس پالیسی ٹیکنیکلی کامران صاحب آج بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل مگر دیکھیں نا, میری تو ضرورت ہے ایک پاکستان کے شہری کی اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی, یہ ہے کہ ٹیکس آمدن میں اضافہ ہو. یہ جو ہم چند لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, خدا را اس کا نیٹ بڑھے, اور یہ تمام لوگ پاکستان میں جو جن کو دینا ہے وہ ٹیکس دے. دوسری چیز یہ کہ اس ادارے سے کرپشن ختم ہو جائے یا کم ہو جائے کسی صورت سے. یہ دو ہماری قوم کی اور عوام کی ضرورت ہے, چاہے اصلاحات کے بغیر ہو جائیں چاہے اصلاحات کے ساتھ ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصلاحات کوئی نقصان دہ نہیں ہے, ایک اچھا قدم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں برا قدم نہیں ہے. مطلب آپ اسے کہیں کہ یہ کوئی آپ کوئی ادارے کو خراب کر رہے ہیں یا ادارے کو تباہ کر رہے ہیں, یہ باتیں غلط ہے. اس کو ان کو سوچنا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے پالیسی نہیں بنائی اور کوئی خرابی آ رہی ہے تو پھر آپ ذمہ دار بھی تو نہیں ہوں گے نا, ذمہ دار بھی تو وہی ہوگا نا پھر. دیکھیں نا, تو ایف بی آر کے لوگ یہ جو اپنے آپ کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہمارا کام صرف ٹیکس کلیکشن کرنا ہے, ہمارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے. اچھا, ایک طرح کی ڈیولوشن ہو جائے گی, اور اس میں پھر سب سے بڑی ضرورت ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ تمام معاملات بہتر ہوں گے جب دو مختلف ادارے ہوں گے. اب جو اوور سائٹ بورڈ ہے, جو دونوں بورڈوں کا اوور سائٹ بورڈ بنے گا, اس کے اندر جو جب میں بھی تھا تو میں نے بھی ایک بڑی کلوز کوارڈینیشن کی تھی ناظرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر آپ کا ٹیسٹ اس وقت صحیح ہوگا جب آپ کے ساتھ آپ کا کاؤنٹر ایکشن ہوگی ود دی ادر انفارمیشن. آج ایف بی آر انٹر ایکشن کرنے سے گھبراتا ہے اس لیے کہ انہیں کرپشن کو پروان چڑھانا ہے. ناظرہ کے پاس بہت ڈیٹا ہے, مگر ناظرہ کا ڈیٹا کبھی استعمال نہیں ہوتا. اگر آپ کو یاد ہو, جب میں چیئرمین تھا میں نے ایک ویب سائٹ شروع کی تھی معلومات کے نام سے. اس میں آپ عمران خان جا کے بتا سکتا ہے کہ میری کیا کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہے. وہ میری جانے کے بعد بند ہو گئی. تو آپ کو جو باقی ادارے ہیں جن کے پاس معاشی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہے, وہ ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ایف بی آر کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. آخری بات جو سمجھنے والی ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بیوروکریسی, جو کہ ایف بی آر کا چیئرمین ہوتا ہے یا جو بھی ایف بی آر کے ممبران ہوتے ہیں, ان کی ایک عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ بیوروکریسی کے علاوہ کسی آدمی کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے. یہ ایک ان کی عادت بنی ہوئی ہے. تو جو اوور سائٹ بورڈ اس بورڈ کے اوپر بنے گا اور جو پالیسی بورڈ اس کے اوپر بنے گا, وہ ان کے مزاج کے خلاف ہے بیسیکلی. یہ آپ سمجھیں کہ اس میں برائی, ہم سے کوئی پوچھے گا, ہمارا احتساب ہوگا, ہمیں کوئی پالیسی دے گا, ہمیں کوئی ڈائریکٹ کرے گا, تو ہمارے مزاج کے خلاف ہے. ہمارا یہ سب کچھ ہم کریں. ہاں, جو نوکر شاہی ہے نا, وہ نوکر شاہی جو ہے نا, اس کے مزاج کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی مجھے پوچھے بھائی یہ کیوں کیا تھا, یہ ایسے کیوں کر رہے ہو, یا کم از کم مشورہ ہی دے دے. دیکھیں نا, اگر مشورہ بھی دے دے وہ ان کو پسند نہیں آتا. اگر ان کا افسر 22 گریڈ والا دے گا اس کو مان لیں گے, آپ دیں گے تو اسے نہیں مانیں گے. یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. تو میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جو کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے, اور مجھے تقریباً 99% یقین ہے کہ اگلی آنے والی گورنمنٹ اس کو تبدیل نہیں کر سکے گی. یہ جو ابھی کر رہے ہیں ری اسٹرکچرنگ, یہ ہوگی. اور مگر یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ری اسٹرکچرنگ سے کوئی امیجیٹ رزلٹ آئے گا ریونیو میں, وہ نہیں آئے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ تھے, سابق چیئرمین ایف بی آر.